اس کے بعد سب سے اہم مہم جو پوائنٹ ہے، نقطہ ہے، وہ یہ ہے جس کی تفصیل امام ابن الصبان شارح الفیہ اور اسی طرح امام ابو العباس التلمسانی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حضرات نے تفصیل کے ساتھ ان مبادی کل فن عشرہ، ان مبادی کل فن عشرۃ، ہر فن کے 10 مبادی ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ علم الکلام پڑھتے ہو، علم العقائد پڑھتے ہو، ان کے ساتھ 10 باتیں بطور مقدمہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اولاً اس کو آپ مقدمۃ العلم، مقدمہ کی 2 قسمیں ہیں، المقدمۃ علی نوعین، مقدمہ کی 2 قسمیں ہیں، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم وہ 10 باتیں ہیں، میں آپ کے ساتھ تفصیلاً بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور ایک ہوتی ہے مقدمۃ الکتاب، یعنی کوئی مصنف جب کسی کتاب کو تصنیف فرماتے ہیں تو اس کتاب میں آنے والے بعض اشیاء کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اس کو بطور مقدمہ کتاب کے اول میں لکھ دیتے ہیں، تاکہ کتاب کو پڑھنے میں، کتاب کو دیکھنے میں، کتاب مطالعہ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے اور دقت سے محفوظ ہو جائے۔ لہذا ہر علم ان مبادی کل فن عشرۃ، ہر فن کے 10 مبادی ہوتے ہیں اور اس کو جاننا صاحب فن اور فن کو پڑھنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ ہم چونکہ الفقہ الاکبر پڑھتے ہیں، الفقہ الاکبر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتب میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کتنی ہیں وہ الگ باب ہے، اس کو میں ایک درس میں انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا۔ اولاً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرنا چاہیے، یہ تعارف سے مستغنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مستغنی عن التعارف والتعریف ہے، کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، لیکن روایات کے مطابق، دستور کے مطابق ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چند سوانح عمری اور آپ کے بارے میں چند نکات انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ پھر میں ایک درس انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو بتاؤں گا کہ چاروں ائمہ برحق ہے، چاروں ائمہ برحق ہے، چاروں ائمہ کے مذاہب برحق ہے، قرآن و حدیث کے موافق ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام دار الہجرہ، امام مالک ابن انس، مالک الرجال والاسانید، یہ برحق ہے۔ امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ برحق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ برحق ہے۔ لیکن ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، اس کے کیا وجوہات ہے؟ وجوہ الترجیح لمذہب الامام ابی حنیفہ، یہ ہمارا ایک درس ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ وجوہ الترجیح لمذہب الامام ابی حنیفہ، ان میں فقط 2 وجوہ ترجیح میں آپ کو بیان کروں گا، ورنہ اس کی تفصیلات میں کتب لکھی گئی ہے، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ 2 وجوہات بیان کروں گا، یعنی الوجہین لمتابعتنا الامام ابا حنیفہ، ہم کیوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی متابعت اور تقلید کرتے ہیں۔ اور ایک درس انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اس بارے میں دوں گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کتنی ہیں، کیا ہے، یعنی کون سے نام والی ہے اور کدھر ہے وہ کتابیں۔ 3 نکات سمجھو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کتنی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے نام کیا ہے، اور وہ کتابیں اب کدھر موجود ہے، کس طرح ہم اس کو پا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الفقہ الاکبر کی طرف آئیں گے، الفقہ الاکبر کے نسخوں کا تعارف کریں گے۔ کتنے نسخے ہیں الفقہ الاکبر کے؟
الفقہ الاکبر کو کس شاگردوں نے لکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے۔ الفقہ الاکبر کے کتنے شروحات ہیں؟ الفقہ الاکبر کے کتنے حواشی ہے؟ الفقہ الاکبر میں مسائل کی تعداد کیا ہے؟ اور یہ بات تفصیل کے ساتھ کریں گے کہ الفقہ الاکبر کے بارے میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس پر 30 کے قریب حوالہ جات پیش کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم رفتہ رفتہ اپنے مقصود کا آغاز کریں گے۔ ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔